السلام علیکم خواتین و حضرات. عالم برزخ کے حوالے سے آپ نے بہت سی باتیں سنی ہوں گی، علماء سے بھی سنی ہوں گی، اور یقیناً اپنے عزیز رشتہ داروں سے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ عالم برزخ ایک ایسا عالم ہے جہاں مرنے کے بعد ارواح جاتی ہیں اور ارواح کا کنیکشن اس سے ہوتا ہے. یہ بہت سی باتیں اس حوالے سے آپ نے ضرور سنی ہوں گی. آج ہم ان پر غور کریں گے. آج ہم دیکھیں گے کہ اس حوالے سے کیا مستند بحث ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، ڈسکشن ہو سکتی ہے. تو آج وہ سب کی سب باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے. جیسے کہ ہم پہلی ایپیسوڈز میں ہم بات کرتے ہیں روح کی، اسپرچویلٹی کی، اور اللہ سے کنیکٹ ہونے کی، اور پھر انٹینٹ کی، اور ہم پھر بات یہ بھی کر چکے ہیں کہ اللہ نے کیسے ہمارے اندر روح کو، اللہ نے ہمارے اندر ایک ایسا سگنل بنایا ہے، ایک ایسا سورس بنایا ہے کہ وہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے، اور جیسے جیسے ہم اس کو امپاور کرتے ہیں وہ اللہ سے کنیکٹ ہوتی ہے. تو یہ وہ بہت اہم پہلو ہے کہ جس کو سمجھنے کے بعد آپ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ وہ زندگی گزارتے ہیں جو روح کو امپاور کرتی ہے. جسم کے ساتھ ساتھ آپ فزیکل ورلڈ کی ڈومین میں تو آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ اس سے وڈرا کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مند زندگی گزاری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دنیاوی طور پر جتنے ایکٹیویٹیز ہیں جو ہماری فزیکل نیڈز ہیں، بایولوجیکل نیڈز ہیں، ان کو فالو کیا ہے، ان کو پورا کیا ہے، اور انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی کے ساتھ سے، کیونکہ ہم جیسے بات کرتے ہیں انسانی زندگی کے تمام تقاضے صرف جسمانی تقاضے نہیں ہیں، روحانی تقاضے بھی ہیں. تو ہم اس لیے پھر روحانیت کے تقاضوں میں بھی آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو روحانیت کے تقاضے جو ہیں، جس روحانی نیڈز ہیں، وہ اللہ کے ساتھ جو کنیکشن انہوں نے بلڈ کیا تھا اس سے پورے کیے پھر. اور یہی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نیڈز بہت زیادہ تھی، کیونکہ ان کی روح کی لطافت اتنی زیادہ تھی، ان کی روح اتنی پاورفل، اتنی اسٹرانگ اللہ رب العزت نے کریٹ کی تھی کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو راتوں کو اللہ کے سامنے راتوں کو پوری رات آپ نماز میں گزار دیتے تھے، اور آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس سے وڈرا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی روحانی نیڈز بہت زیادہ تھی، بہت پاورفل تھی. اللہ کے ساتھ ایسا کنیکشن تھا ان کی روح کا. تو یہی وجہ ہے کہ جتنی روح پاورفل ہوتی ہے اس کی نیڈز بھی اتنی بڑی ہوتی. یہ ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے. آپ آبزرو کریں گے لائف میں کہ جتنی روحانی طور پر کوئی لطافت کسی میں پائی جائے گی، جس نے جتنا اپنی روح کی حفاظت پر، اپنی روح کی اسینٹ پر کام کیا ہوگا، اتنا ہی اس کی روحانی ڈیمانڈ زیادہ ہوں گی، اور اتنی ہی اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو سکے گی، اتنی اس کی ریسیپشن اچھی ہو سکے گی، اللہ کے ساتھ کنیکشن بھی اتنا ہی اچھا ہو سکے گا. تو اور اللہ جو ہے اس کے لیے بہت سی چیزیں اس پر کھولے گا، منکشف کرے گا. تو یہ تو ہو گئی بات اس حوالے سے. عالم برزخ کی آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. عالم برزخ ہے کیا؟ برزخ بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے، اور برزخ کا مطلب ہوتا ہے، ہم انگلش میں سے کہہ سکتے ہیں بیریئر کا کام دیتا ہے. اور آپ نے غالباً سورہ رحمان کا مطالعہ، بہت سے لوگ سورہ رحمان بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو اس آیت سے بہت لوگ واقف ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان کے بعد ایک آیت آتی ہے بینہما برزخ لا یبغیان. یہ ان پانیوں کا جہاں اللہ نے ذکر کیا کہ دو پانی ہیں آپس میں ملتے نہیں، بینہما ان دونوں کے درمیان برزخ لا یبغیان، ایسی ایک برزخ بیریئر ہے ان دونوں کے درمیان، پانیوں کے درمیان کے لا یبغیان، وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے، دونوں بغاوت نہیں کرتے اس سے، وہ بیریئر سے تجاوز کر کے ادھر والی چیز ادھر نہیں جاتی، ادھر والی ادھر. یہ تو پانیوں کے بارے میں وہ برزخ کا ورڈ آیا. تو اس برزخ کے ورڈ کو آپ جب ادھر امپلیمنٹ کریں، آپ اس کو اٹھا کر لائیں ذرا، اس برزخ کے ورڈ کی انڈرسٹینڈنگ کو جو ہم نے اس بات سے کریٹ کی ہے، اس کو آپ لے کر آئیں ذرا اس ڈومین کے اندر، دنیا اور آخرت کی ڈومین کے اندر. تو دنیا اور آخرت کے اندر اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک یہ عالم ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر جو لائف گزر رہی ہے، جو دنیا کی زندگی گزر رہی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے متاع الحیات الدنیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی. اور اس کی ایک لٹرل ٹرانسلیشن ہمارے استاد نعمان علی خان کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، دنیوی زندگی ہے، نچلی زندگی ہے. کیونکہ یہ آپ اگر جو لوگ عربی گرامر سے واقف ہیں تو یہ مضاف الیہ جو ہے وہ نہیں ہے حیات الدنیا، یہ بلکہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ موصوف صفہ ہے، یہ تعریف بیان کی جا رہی ہے حیات کی. تو ہم ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے، لیکن ہم نے اس کو ٹچ ضرور کرنا تھا کہ جو عربک کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب یہ مضاف الیہ نہیں ہے تو پھر اس کا ترجمہ کا کی سے نہیں کیا جا سکتا. عام طور پر ہمارے علماء بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ دنیا کی زندگی کیا، جو کہ ہمارے استاد کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے. اس کا ترجمہ دنیوی زندگی، لوور لائف بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہنا ہی یہ چاہ رہا ہے کہ لوور لائف ہے.
اس کو ابو لائف نہ سمجھا جائے. تو یہ ایک جو ہمارے سامنے جو ریالم ہے, دنیا کی ایک حقیقت ہمارے سامنے موجود ہے, یہ جو عالم ہے حقیقی عالم سے دور ہے. اس کی حقیقت اپنی جگہ ہے, فزیکل ڈومین اپنی جگہ ہے, لیکن جو حقیقی عالم ہے جہاں پر جنت اور دوزخ ایگزسٹ کر رہے ہیں نا, اس عالم اور اس عالم کے بیچ میں جو بیریئر ہے, اس بیریئر کو کہتے ہیں عالم برزخ. وہ بیریئر ایسا بیریئر ہے کہ وہاں سے نہ کوئی ادھر جا سکتا ہے, نہ کوئی ادھر آ سکتا ہے, نہ جنت کی طرف جایا جا سکتا ہے ڈائریکٹ, مطلب اللہ کے حکم کے بغیر, نہ اللہ کے حکم کے بغیر اس طرف واپس آیا جا سکتا ہے. تو ارواح انسانی جو ہیں, جتنی کی جتنی ارواح ہیں, وہ ساری عالم برزخ میں ہوتی ہیں. اللہ یہ کہ اللہ چاہے کہ کوئی ارواح جو ہیں, جیسے کہ مومنین کے بارے میں, شہداء کے بارے میں, یہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سبز پرندوں کے صورت میں وہ جنت کا رخ کرتی ہیں, اور وہ سیراب ہوتی ہیں, کھاتی پیتی ہیں, جنت کے اندر جاتی ہیں, اللہ نے ان کو اجازت دی ہوتی ہے. یہ بھی صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے, لیکن اس کے باوجود یہ بات اس سے ثابت نہیں ہوتی کہ ارواح اپنے جسموں کے ساتھ مل کر وہاں پر ہوتی ہیں. تو لیکن یہ بات تو فیکٹ موجود ہے کہ ارواح انسانی کا جو مقام ہے نا, اللہ رب العزت نے جو تعین کیا ہے مرنے کے بعد, وہ احادیث سے تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ ہے عالم برزخ. اور عالم برزخ کے اندر کیٹیگریز ہیں اللہ رب العزت نے رکھی. ایک کیٹیگری کو ہم کہتے ہیں علیجین. علیجین میں بھی کیٹیگریز ہیں, اعلیٰ علیجین ہے اور نچلے درجے کی علیجین بھی ہے. علیجین کی کیٹیگری جو ہے وہ مومنین کی اور نیک لوگوں کی ارواح کی کیٹیگری ہے, وہاں پر وہ رکھی جاتی ہیں. وہ ایسا مقام ہے جہاں پر ان کے لیے جیسے کہ فرمایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. تو اسی طرح عالم برزخ کی حیات تو شروع ہو جاتی ہے. جیسے انسان مرتا ہے تو اس کے اوپر جو حیات کی کیفیت مرنے کے بعد شروع ہو گئی ہے, اور دوبارہ اٹھنے تک جو بھی کیفیت رہے گی وہ سب عالم برزخ کی کیفیت ہے. اور اس عالم برزخ کی کیفیت میں یا تو اس کے اوپر انعام و کرام کی شروعات ہو جاتی ہے کسی حد تک, یا اس پر عذاب کی شروعات ہو جاتی ہے کسی حد تک. یعنی کہ اگر جہنمی ہے تو اسے ٹھکانہ دکھایا جانا شروع ہو جاتا ہے, اور جنت والا ہے تو جنت میں اس کو جو ٹھکانہ دکھایا جو اس کا ٹھکانہ بنتا ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک جنت کی کھڑکی اس کی طرف کھول دی جاتی ہے, اور ہوا اس سے آتی ہے اگر خوش نصیب ہے تو. اگر بد نصیب ہے تو پھر جہنم کے مناظر دیکھ کر, ہولناکیاں دیکھ کر, اور اس کے علاوہ جو بھی عذاب وغیرہ تھوڑا بہت کسی حد تک جس لیول پر بھی ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو عالم برزخ ایک ایسا جہان ہے جو بیریئر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے, اور ارواح انسانی مرنے کے بعد یہاں پر ہوتی ہیں. جو اعلیٰ جو نیک ارواح ہوتی ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ انہیں ان کی روح کو, جب نیک لوگوں کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے روح, اور پاؤں سے نکلتے 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 اوپر تک جاتی ہے, اور آخر میں جو ہے وہ حلق سے جب نکلتی ہے تو حلق میں ایک وہ غرغرے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, جس کے بعد جو ہے وہ اور آنکھیں جو ہیں وہ روح کو دیکھتی ہیں اور اس کا پیچھا کرتی ہیں, آنکھیں چیز کرتی ہیں. حدیث میں آتا ہے, حدیث کے کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ آنکھیں وہ چیز کرتی ہیں, ان کو دیکھتی ہیں اور روح کو اپنی. اور اگر کسی کی آنکھیں کھلی ہوں تو وہ ایسی کیفیت میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ چیز کر رہی ہوں گی, اور پھر ان کو بند جب کر دیا جاتا ہے, جب وہ مردہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کا ایک لشکر پورا کا پورا آتا ہے, اور ملک الموت بھی آتے ہیں, اور پھر وہ سہانے آتے ہیں اس شخص کی جس کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے. اور اگر تو وہ اچھی روح ہوتی ہے تو پھر اس کو باری باری جو ہے اس کو ایک تو خوبصورت جنت کے کفن میں لپیٹا جاتا ہے, اور پھر اس کو بہت سی پرفیومز جنت کی لا کر لگائی جاتی ہیں, اور پھر اس میں جناب ان کو لے کر جایا جاتا ہے اس روح کو. اور ہر آسمان سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 7 سماوات 7 آسمان ہیں, قرآنک کوزمولوجی کے اندر 7 آسمان ڈسکس کیے جاتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن میں. تو ہم ان کو انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے, اس پہ بھی پوڈ کاسٹ کریں گے, اس پہ بھی سیریز کریں گے قرآن کی کوزمولوجی کے اوپر. تو یہ جو 7 آسمان ہوتے ہیں, باری باری ایک آسمان سے گزرتے گزرتے وہ نیک روح جاتی ہے, اور آخر کار سدرۃ المنتہا یعنی آخری مقام جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے, وہاں سے ہوتے ہوئے وہ پھر واپس اعلیٰ علیجین کے اندر یا علیجین کے اندر واپس لا کر اس کو رکھا جاتا ہے. اور راستے میں جہاں سے بھی وہ نیک روح گزرتی ہے تو سارے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ نیک روح, یہ خوش قسمت روح کس کی ہے. تو فرشتے جو بھی ایڈجیکٹیو سے, جو بھی صفات سے نوازا گیا ہوتا ہے اس روح کو, اس شخص کو, تو اس کے بارے میں وہ ایڈجیکٹیو استعمال کرتے ہیں. وہ
وہ کوالٹیز بیان کرتے ہیں جو لوگوں نے بیان کی ہوئی ہوتی ہیں, جو لوگوں نے القاب دیے ہوتے ہیں کہ کیا زبردست آدمی ہے, کیا خوبصورت بندہ ہے, کیا خوبصورت شخصیت کا مالک ہے, وہ سارے القابات سے نواز کر اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں باقی فرشتوں کو. اور آپ اسی طرح امیجن کر لیں کہ جو دوسری روحیں ہوتی ہیں جو بد قسمت ہوتی ہیں, یا جو آپ کہہ لیں کہ گناہ گار, یا پھر جن کا فیصلہ اس حد تک خراب ہونے والا ہوتا ہے, یا جن کے حق میں نقصان دہ فیصلہ ہونے کی توقع ہوتی ہے, یا جو مس گائیڈڈ لوگوں کی ارواح ہوتی ہیں, گمراہ لوگوں کی ارواح ہوتی ہیں, جو ناکام ہو چکے ہوتے ہیں, اللہ ہمیں ان سے بچائے, ان کے بارے میں جو بات ہے وہ اس سے بالکل الٹ ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ ایسے اس حالت میں لے کر جائی جاتی ہے کہ تمام فرشتے جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ بدبخت کون ہے, اور جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں, اور ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھولے جا رہے ہوتے ہیں اس روح کے لیے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کو سدرۃ المنتہا تک نہیں لے جایا جاتا, بلکہ اس کو جو ہے وہ سجین میں ڈال دیا جاتا ہے, اور سجین میں قید کر دیا جاتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ قید اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جو ارواح جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ علیجین میں نیک ارواح ہیں, تو وہ مرنے کے بعد موسٹ پروبیبلی جب کیونکہ وہ علیجین میں ہوتی ہیں تو ان کے اوپر ایک انعام اور اکرام کی کیفیت ہوتی ہے, آپس میں انٹریکشن بھی پاسبل ہے کیونکہ ان کے لیے قید کے الفاظ نہیں. لیکن جو سجین میں ارواح ہوتی ہیں ان کے لیے قید کے الفاظ ہیں, وہ ایسے جکڑی جاتی ہیں کہ ان کے لیے انٹریکشن کرنا اور ان کا آپس میں ملنا اور ان کے کسی چیز کو انجوائے کرنا یہ بہت ہی مشکل اور امپاسبل چیز ہے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے. تو یہ عالم برزخ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عالم بنایا ہے جو اس عالم کے بیچ میں اور اس عالم کے بیچ میں ایک بیریئر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے, اور اس بیریئر کے اندر تمام ارواح جو ہیں وہ موجود ہیں, تمام ارواح انسانی وہاں ہیں, ان کا ٹھکانہ وہاں ہے فی الحال. اور جب اللہ رب العزت قیامت واقع کرے گا, اور قیامت واقع کرنے کے بعد جب جسموں میں دوبارہ جانوں کو ڈالا جائے گا, جیسے کہ سورہ تکویر کی ایک آیت ہے نا, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, کہ اللہ تعالیٰ جب جانوں کو جسموں سے ملا دے گا, ارواح کو جسموں سے ملا دے گا, نفوس کو جسموں سے ملا دے گا, تو پھر ہم دوبارہ اس کیفیت میں, جیسے اس کیفیت میں آج موجود ہیں, اس کیفیت میں دوبارہ تب اٹھیں گے. تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ بیچ کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے, قبر کی کیفیت کیا ہے, پھر قبر کے اندر جو زندگی ہے, یعنی قبر کے حوالے سے عذاب قبر کے بارے میں بہت سی باتیں, تو پھر وہ کیسے, تو پھر اس حوالے سے بہت سی تھیریز ہیں, علماء نے بہت سی اس پہ ڈسکشن کی ہے, ہم اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن آج صرف اتنا امپورٹنٹ ہے بات کرنا کہ اللہ رب العزت نے اس ساری کی ساری برزخی حیات میں شامل فرمائی ہے زندگی. وہ ہماری جو بھی قبر کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے وہ برزخی حیات ہے, وہ اس میں قبر کی جو زندگی ہے یا قبر کے اندر جو اٹھنا ہے وہ ایسا اٹھنا نہیں ہے جو مرنے کے بعد ہم اٹھیں گے آخرت کے دن جب یوم الحساب ہوگا یا قیامت کا روز ہوگا, تو ویسے جب اٹھیں گے تو وہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ایکچوئل جیسے آج موجود ہے ویسے اٹھائے گا. لیکن یہ بیچ کی جو کیفیت ہے, جیسے مثال کے طور پر خواب کی ایک کیفیت ہوتی ہے, خواب میں ہم بہت کچھ فیل کرتے ہیں, لیکن جسم میں اس کی سارے ریئیکشنز ہم میں پیدا ہوتے ہیں, ہم پین بھی فیل کرتے ہیں, ہم ٹارچر بھی فیل کرتے ہیں, ہم خوشگوار چیزوں کو بھی فیل کرتے ہیں, ہمارے جسم پر پورے تاثرات آتے ہیں. کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ کیفیت ہے نا, تو اس طرح کی ایک کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. اس کا تعلق اور جہاں تک بات ہے جسم پر عذاب ہونے کی کہ وہ جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے, اس طرح کے بہت سے سوالات آتے ہیں کہ بھئی سوالات کرتے ہیں لوگ کہ کیا پھر عذاب کس کو ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ روح کا کنیکشن جسم سے کر دے, اور اللہ کے لیے تو کوئی امر مشکل نہیں ہے. لہٰذا بات کو یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عالم برزخ کی حیات ڈیفرنٹ ہے, ایک بیریئر کی حیات ہے, ایک بیریئر کی زندگی ہے, ایک ٹھہراؤ ہے, ایک ٹھکانہ ہے جب تک کہ ریئل لائف دوبارہ شروع نہیں ہو جاتی. یعنی زندگی دو ہیں, ایک یہ زندگی اور ایک وہ زندگی جو ہماری آخرت کی زندگی ہے. تو اس کے بیچ میں یعنی مرنے کے فوراً بعد جو ایک پیریڈ آتا ہے وہ عالم برزخ کا پیریڈ ہے. اور عالم برزخ کا وہ پیریڈ جو ہے وہ مختلف لوگوں کا مختلف انداز سے گزرتا ہے, کسی کا بہت جلدی گزرتا ہے, کسی کا بہت سلو گزرتا ہے, اور ڈپینڈ کرتا ہے اعمال کے اوپر. تو یہ عالم برزخ ہے جو جس کا سارے کا سارا تعلق ہماری ارواح کے ساتھ ہے. تو آج کے اس ٹاپک میں ہم نے کوشش کی کہ ہم عالم برزخ پر بات کریں. اللہ حافظ و ناصر. ثم الصلاة على النبي محمد سبب القوي إلى المقام الأرفع.